اقبال بڑے تخلیقی تجربہ کے حامل انسان تھے۔ اس بڑائی کی اساس اس تجربے کی اجتماعی وجودی تقاضوں کے حوالے سے معنویت ہے۔ دنیا کی بڑی تحریکوں کے محرکات ان کے اجتماعی وجودی اساسات اور تہذیبی تجربات سے اخذ ہوتے ہیں۔ معروضی معاشی و معاشرتی تقاضے اس کا ایک پہلو ہے۔ علمیاتی پہلو اس وجودی تجربے کا فکری جواز مہیا کرنے کے لیے مختص ہوتا ہے۔ زندگی کی کسی بھی بڑی کروٹ کے محرکات میں ایک سے زائد افراد اس کے وجودی اور علمیاتی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگیاں صرف کرتے ہیں اور اس اجتماعی تجربے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یوں تخلیقی فنون اور فکریات کے میدان میں متعدد اشخاص اس اجتماعی کروٹ کے محرکات میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی شخصیت ان وجودی اور علمیاتی تقاضوں کو پورا کر رہی ہوتی ہے اور اس کی ذات سے متنوع تاریخی اور تہذیبی اہمیت کے امور انجام پا رہے ہوتے ہیں۔ اقبال ایسے ہی نابغہ روزگار شخصیت ہیں۔ ان کی شخصیت کی ایک سطح شاعری میں ظاہر ہوئی اور دوسری خطبات میں۔ اردو کی فکری و شعری روایت کی حد تک اقبال واحد آدمی ہے جو ذہن، جذبے اور خیال کی منتہائی وحدت تک پہنچے۔ ان کی افتاد طبع ایسی ہے کہ وہ چیزوں کو کسی جزوی تناظر میں دیکھنے کے بجائے کلیت میں دیکھتے ہیں، جبکہ ان کی فکر تحقیقی اور تخلیقی دونوں سطحوں پر انسان کی مرکزیت کو قبول کرتی ہے۔ کلی تناظر یا مابعد الطبیعیات کے مباحث میں انسان کی اصل حقیقت زیر بحث آتی ہے اور اس کی نفی کیے بغیر چارہ نہیں۔ ان دونوں باتوں کو ہم آہنگ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ انسان کی اصل حقیقت کے اثبات اور اس میں ایک مابعد الطبیعی اور عرفانی شکوہ پیدا کرنے کے لیے جس نوع کی خلاقی درکار ہے، اس کے لیے آدمی کا فلسفی ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ بڑا شاعر ہونا۔ اقبال کے بنیادی تصورات عقلی و استدلالی نہیں بلکہ اخلاقی و تخلیقی ہیں۔ شعری تفکر کے مظاہر منطقی اور ریاضیاتی نہیں ہوتے بلکہ جمالیاتی اور علامتی ہوتے ہیں۔ یہ چیز ان کی بناوٹ میں داخل ہے کہ ان کا مواد معنی کے اس قبیل سے نہیں ہوتا جو محض دماغ سے نسبت رکھتی ہے، یعنی شاعری جس فکر کی حامل ہوتی ہے وہ صحیح اور غلط کے مسلمہ معیارات کی پابند ہونے کے باوجود محض ذہنی عمل نہیں ہے۔ لہٰذا اس حکمت کا مطالعہ کسی نظری یا نظریاتی روایت کی طرح ممکن نہیں۔ جمالیاتی اور علامتی اظہار اپنی ڈائنامکس رکھتا ہے۔ بڑے ادیب کے ہاں علامت اور استعارہ بننے کا عمل پراسرار ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک لفظ کلید کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، ایسی کلید جو کئی معانی اور تصورات کے قفل بیک وقت کھول سکتی ہے اور کسی تجربے کی مختلف جہتوں کو کھولنے کے لیے کئی علامات استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح کا ایک لفظ میرا موضوع بحث ہے، ابراہیمی نظر یا ابراہیم سے متعلق تلمیحات۔ اقبال نے اپنے بنیادی تخلیقی تجربے کے اظہار کے لیے اسے استعمال کیا ہے۔ اس کا قلندر کا تصور مرد مومن، شائین
اور نٹشے سے متعلق، اور سب سے بڑھ کر کلمہ لا الہ الا اللہ کا فنی جمالیاتی تصرف اقبال کے ایک بنیادی ہدف کو پورا کرنے کے جمالیاتی کرائن ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اقبال نے خطبات میں اسلام کو اینٹی کلاسیکل ریلیجن کہا ہے۔ یہ سب مظاہر اقبال کے ہدف کو پورا کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے مثالی انسان کی تربیت میں کائنات موجود یعنی لائف ایز اٹ از سے عدم اطمینان پایا جاتا ہے، اور مثالی کائنات یا لائف ایز اٹ ought ٹو بی کے لیے جدوجہد کا جذبہ بنیادی اور کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ابراہیمی نسبت ایک فرد کی تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اور اقبال کے مرد مومن کے کردار میں دو بنیادی اوصاف کی ترویج کی ضامن ہے، ایک بت شکنی اور دوسری ایمان۔ یہ دو صفات اقبال کے کلندر اور مرد مومن کی تشکیل میں بنیادی اینٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، یہاں لا الہ بڑے معنی خیز انداز میں آیا ہے، یہاں الا اللہ نہیں کہا گیا، کیونکہ اپنے وقت کی پیراڈائم سے باہر نکل کر سوچنے کے لیے بہت سے بتوں کو توڑنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں کے فکری جمود کو توڑ کر فکر کے منجمد سانچوں میں تحرک پیدا کرنے کا عمل بہت مشکل عمل ہے۔ اس کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہے جن کی تربیت ابراہیمی نظر کے زیر اثر ہو، تاکہ وہ روایتی فکری پیراڈائم سے بلند ہو کر سوچنے کی استعداد حاصل کر سکیں۔ مغرب میں ایجوکیشنل پیراڈائم شفٹ کی بات ہو رہی ہے، ہمیں بھی اپنے پرانے تصورات کی ری ڈیفینیشن کی ضرورت ہے۔ عصر حاضر کے تعقل سے متعلق عام سطح پر یہ بات مفہوم نہیں ہوتی کہ یہ ایک خاص قسم کے ارتیاب اور تشکیک کا شکار ہے۔ یہ تشکیک عمومی بھی ہے اور خصوصی بھی۔ عمومی تشکیل کے محرکات میں یہ امر شامل ہے کہ اب وسائل ابلاغ میں انقلاب کی وجہ سے وہ باتیں عام آدمی کی دسترس میں ہیں جو کسی زمانے میں صرف خواص جانتے تھے۔ سوال اور تشکیل کی ترسیل آسان ہے، جبکہ یقین و ایمان جن سے گرام آیا ہیں۔ خصوصی تشکیک کی وجہ علم کا وہ ارتقاء ہے جو یورپ میں نشأت ثانیہ کے زیر اثر ہوا۔ اس پر مستضاد سائنسی اور تکنیکی علوم کی وہ ترقی ہے جو اس صدی کا خاصہ ہے۔ اس ترقی نے نہ صرف انسان کو فکری اور ذہنی سطح پر متاثر کیا، بلکہ اس کا طرز معاشرت بھی بدل دیا۔ ٹیکنالوجی کے زیر اثر طرز زندگی کی تبدیلی سے انسانی اقدار، نقطۂ نظر اور فکر غرض ہر چیز میں ایسی تبدیلی آئی جس کو اہل مذہب دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایسا معلوم ہونے لگا کہ گویا زندگی کا یہ انقلاب مذہبی حقیقتوں کو گرد راہ کی صورت بہت پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ اس پورے منظر نامے میں یقین و ایمان جن سے گرامایا ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ معاشی اور معاشرتی جبر کی صورت میں بھی اقبال کا مثالی انسان اپنی ذمہ داریوں کو بجا لانے میں ہر قسم کے امتحان کے لیے مستعد
ہے کیونکہ وہ ابراہیم کی روحانی اولاد ہے۔ یہ نسبت ابراہیمی اسے ایک طرف تو جہان کونا کے بتوں کو توڑنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے، تو دوسری طرف جہان موجود کی ویسٹ لینڈ کے پار ایک نئی دنیا کی تشکیل کے آثار بھی مہیا کرتی ہے، کیونکہ حیا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے، میں مارے جہاں تو ہے۔ کیونکہ جب بھی کسی قوم یا فرد کی عملی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں تو اپنی ذات میں ڈوب جاتا ہے۔ اس عمل سے اس میں دیکھنے کی ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جسے اندرونی آنکھ یا انر آئی کہا جا سکتا ہے۔ اس دیکھنے کے عمل سے وہ قوت کے ایک بڑے سرچشمے یعنی ایمان سے روشناس ہوتا ہے، اور اسی ایمان کی روشنی میں ایک نئے جہان کی تعمیر کا خواب دیکھتا ہے۔ ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیریں۔ اقبال کے مثالی انسان کی تعلیم میں ایک مرحلہ اس براہیمی نظر کا پیدا ہونا ہے، لیکن یہ نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، کیونکہ جہان موجود کی قوتیں اپنے انرشیا کی وجہ سے بہت جبر و استبداد رکھتی ہیں اور ان کے وسائل بہت وسیع ہوتے ہیں۔ ان سے لڑنے کے لیے سب سے اہم تکنیک تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے بغیر ان کا مقابلہ کرنا مشکل نہیں۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، کیونکہ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں اپنا گھر بنا لیتی ہے اور انسان کو اس قوت کے سرچشمہ تک نہیں پہنچنے دیتی جسے ایمان کہا جاتا ہے۔ تقویٰ کی ٹریننگ ہی کے لیے ہماری روایت میں تصوف کے کئی سلاسل موجود ہیں۔ اقبال کی تربیت بھی انہی سلاسل میں ایک سلسلے میں ہوئی ہے، لیکن اقبال ان سلاسل کے طریقہ کار اور اہداف سے مطمئن نہیں، کیونکہ جب زوال ہوتا ہے تو زندگی سے لبریز روایت بھی اپنے معانی اور ریلیونس کھو کر ایک ریچول کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی۔ شکریہ۔